السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں پروفیسر جام خالد حسین فرام گورنمنٹ ڈگری کالج عثمان آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں. تو آج میں نے آپ سے سیکنڈ ایئر بیولوجی میں سے آسمو ریگولیشن ان پلانٹس کے متعلق آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. تو آسمو ریگولیشن ان پلانٹس. Plants are distributed in different habitat of aquatic, moderate and severely dry terrestrial environment in nature. Thus, they are termed as hydrophytes, mesophytes and xerophytes respectively. تو plants by nature جو ہے نا جی aquatic مطلب آبی ماحول میں، moderate انوائرمنٹ جہاں پانی اویلیبل بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا، ماڈریٹ انوائرمنٹ، اور سویئرلی ڈرائی ٹیریسٹریل انوائرمنٹ مطلب زیرک کنڈیشن، ڈیزرٹ کنڈیشن میں پائے جاتے ہیں. تو ان پلانٹس کو اسی مناسبت سے ہم نام دیتے ہیں ہائیڈروفائٹس، میزوفائٹس اور زیروفائٹس. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہائیڈروفائٹس. ہائیڈروفائٹس کیا ہیں جی؟ those plants that are found that are present in abundant supply of water, that are present in areas that have abundant water supply are known as hydrophytes. تو hydrophytes پلانٹس میں کیا پرابلم آئیں گے جی؟ ان میں ایکسیسو واٹر جو ہے جی انٹر ہوگا، مطلب ان میں اینڈ آسموسس ہوگی. تو these plant have adaptation to remove the flooding or extra water of its cell in فریش واٹر انوائرمنٹ. کیونکہ فریش واٹر انوائرمنٹ میں لیونگ آرگنزم کو فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیلاب والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ کیا کریں گے جی؟ ان کے پاس اڈاپٹیشن ہوں گی تاکہ وہ اس ایکسٹرا واٹر کو ڈسچارج کر سکیں، ڈسپوز آف کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان دس ٹائپ آف پلانٹ دا سرفیس ایریا آف لیو از ویری لارج. ایک اور اڈاپٹیشن کیا ہے جی؟ ان میں لیو کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے، تو جتنا سرفیس ایریا ہوگا اس حساب سے واٹر ٹرانسپائر ہوگا، واٹر کو ڈسپوز آف کیا جائے گا. اس کے علاوہ تھرڈ ان میں اڈاپٹیشن ہے جی ایکسٹینسو نمبر آف اسٹومیٹا ہیں آن دا اپر سائڈ. اسٹومیٹا ہیں زیادہ اور ہیں بھی اپر سائڈ پر، کیونکہ جتنے زیادہ اسٹومیٹا ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے نا جی ٹرانسپائریشن ہوگی. اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ اپر سائڈ آف اپر سرفیس آف لیف پہ ہیں، کیونکہ اپر سرفیس ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتی ہے ایٹماسفیئر سے. تو اسی لیے کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تینوں اور چاروں اڈاپٹیشنز رکھی ہیں؟ ٹو پروموٹ ایکسیسو واٹر لاس اور ٹرانسپائریشن. تو ہائیڈروفائٹس پلانٹ کی ایگزامپل ہیں جی ایزولا، ہائیڈریلا اینڈ کارا. یہ ہائیڈروفائٹس ہیں. تو یہ ہائیڈروفائٹس پلانٹ کی ایگزامپلز ہیں، آپ کو دکھائی گئی ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروفائٹس پلانٹس ہیں، یہاں پر دونوں آپ کو دکھائے گئے ہیں جی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان کے لیف سرفیس زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اس میں لیف کے اگر سرفیس ایریا کم ہے تو نمبر زیادہ ہے، مطلب وہی بات ہو جائے گی تاکہ سرفیس ایریا بڑھ جائے گا. اس کے بعد میزوفائٹس ہیں جی. میزوفائٹس ہیو ماڈریٹ واٹر اویلیبلٹی. ان کے پاس پانی اویلیبل بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا، تو ماڈریٹ اویلیبلٹی اسے کہتے ہیں. تو ایسے پلانٹ جو ماڈریٹ واٹر اویلیبلٹی ایریاز میں پائے جاتے ہیں انہیں ہم میزوفائٹس کہتے ہیں. تو انسفیشینٹ سپلائی واٹر اسٹومیٹا آر کیپٹ اوپن ٹو پروموٹ لاس آف ایکسیسو واٹر. تو اگر پانی ابنڈنٹ اپلائی ہے تو یہ پلانٹ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے اسٹومیٹا اوپن رکھتے ہیں تاکہ واٹر ٹرانسپائر ہو جائے. بٹ ان ریسٹرکٹیڈ سپلائی اسٹومیٹا کلوز ٹو پریونٹ دا لاس. اگر ریسٹرکٹیڈ واٹر سپلائی ہو تو یہ اپنے اسٹومیٹا کلوز کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. تو اگزامپل کیا ہے جی؟ براسیکا ہے، روز ہے، مینگو ہے، یہ اگزامپلز ہیں. تو یہ آپ کو روز اور مینگو کا پلانٹ دکھایا گیا ہے، یہ میزوفائٹس میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی نیکسٹ زیروفائٹس پلانٹ. دوز پلانٹ وچ آر فاؤنڈ ان زیرک کنڈیشن آر ناؤن ایز زیروفائٹس. تو زیروفائٹس ہیو اڈاپٹیشن فار ریڈیوس ریٹ آف ٹرانسپائریشن. کیونکہ زیروفائٹس ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ پانی آلموسٹ نہیں ہوتا، تو ان کے پاس اڈاپٹیشن ہے ٹو ریڈیوس ریٹ آف ٹرانسپائریشن. تو کیا ہے جی ان کے پاس اڈاپٹیشن؟ بات کرتے ہیں.
Many xerophytes plants possesses small thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to volume. تو ان میں کیا کرتے ہیں جی، یہ ان کے پاس سمال اور تھک لیو ہیں تاکہ واٹر لاس ہونے سے بچایا جائے. کیسے بچایا جائے گا؟ کیونکہ سمال لیو ہوں گے تو سرفیس ایریا ٹو والیوم سرفیس ٹو والیوم ریشو کم ہو جائے گی. تو جتنی کم ہو جائے گی اتنا ان پلانٹ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ٹرانسپیریشن ریٹ اس حساب سے کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور اڈاپٹیشن کیا ہے جی ان میں؟ کیوٹیکل تھک ہے، ویکسی اور لیدری ہے. یہ پلانٹ جو ہے نا جی، ان کی ایپیڈرمس آؤٹر سائڈ پر سب سے اپر جو سرفیس ہے اس کے باہر کیوٹیکل ہوتی ہے. کیوٹیکل تھک، ویکسی اور لیدری نیچر کی ہوتی ہے. اس سے واٹر لاس اور منیمم ہو جاتا ہے. اسٹومیٹا آر آن دا لوئر سرفیس آف لیو اینڈ آر لوکیٹڈ ان ڈپریشن. اسٹومیٹا لیو کی لوئر سرفیس پہ ہیں، نچلی سائڈ پر، اور اس کے علاوہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے اسٹومیٹا ڈپریشنز میں ہوتے ہیں، مطلب ان کی لیوز میں ڈپریشنز بنتے ہیں، ان ڈپریشنز کے اندر اسٹومیٹا ہوتے ہیں. یہ ڈپریشن کیوں پودے ڈیولپ کرتے ہیں؟ اسی مقصد کے لیے کہ اپنے اسٹومیٹا ان کے اندر سنکن ہوں گے، ان کے اندر لوکیٹڈ ہوں گے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ ایٹماسفیئر سے نہیں کریں گے یہ اسٹومیٹا، تاکہ واٹر لاس کو منیمم کیا جائے. اس کے علاوہ سم پلانٹ سچ ایز کیکٹی وغیرہ ہیں، یہ ڈرائیسٹ سیزن میں کیا کرتے ہیں جی؟ شیڈ کر دیتے ہیں اپنی لیوز ٹو ریسٹرکٹ ٹرانسپریشن کمپلیٹلی. نہ لیوز ہوں گے اور نہ ٹرانسپریشن ہوگی، تو آلموسٹ ٹرانسپریشن کمپلیٹلی سیز ہو جاتی ہے. تھرڈ اسٹیم آر فوٹوسنتھیٹک آرگن، اور ان کی اسٹیم جو ہے جی فوٹوسنتھیٹک آرگن کے طور پہ کام کرتی ہے. رینی سیزن میں ان کے اسٹیم واٹر اسٹور کر لیتی ہے فار فیوچر ڈرائی کنڈیشن کے لیے، تاکہ فیوچر ان فیوریبل کنڈیشن میں واٹر یوز کیا کریں گے یہ پودے. ادر ایگزامپل جو ہے نا جی، جو زیرو فائٹس میں انکلوڈ پودے ہیں، وہ ان کا نام ہے جی پائن ایپل اور پنشے وغیرہ. تو یہ زیرو فائٹس کے متعلق تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ زیرو فائٹس پلانٹ کے آپ کو ڈائیگرام دکھائی گئی ہیں، پکس دکھائی گئی ہیں. یہ دو زیرو فائٹس پلانٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کیکٹی ہے اور یہ ایلوویرا ہے پلانٹ ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں کر دینا ہے، اور وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. اس کے ساتھ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرے چینل کا نام ہے جی پروفیسر جام خالد حسین بایولوجسٹ. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.